خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اے آئی سے اتنے کمال کے نتائج کیسے نکال لیتے ہیں جبکہ باقی لوگ بس کوشش ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ آج ہم صرف اے آئی کو استعمال کرنے سے آگے بڑھ کر اس میں مہارت حاصل کرنے کے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم ایک ایسے فریم ورک کو دیکھیں گے جو اے آئی کے ساتھ کام کرنے کے ہمارے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو چلے اس بڑے اہم سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگوں نے اے آئی استعمال کیا ہوگا، شاید کوئی ای میل لکھوانے کے لیے یا کوئی تصویر بنوانے کے لیے، لیکن یہ صرف اے آئی کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں واقعی ماہر ہونا وہ بالکل ایک الگ ہی لیول کی بات ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی کار چلا تو سکتا ہے لیکن ایک فارمولا 1 ریسر نہیں بن جاتا۔ اور یہ جو مہارت ہے نا، یہ کسی خاص ٹول یا پرومپٹ سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اور یہ فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اے آئی کو دیکھتے کیسے ہیں۔ کیا یہ آٹومیشن ہے جہاں اے آئی ہمارے لیے کام کرتا ہے اور ہم بس آخر میں نتیجہ دیکھتے ہیں، یا پھر یہ آگیومنٹیشن ہے جہاں ہم اور اے آئی مل کر ایک ٹیم کی طرح سوچنے والے پارٹنرز کے طور پر کام کرتے ہیں؟ اے آئی میں مہارت کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ آگیومنٹیشن ہے، اپنی سوچ اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانا، نہ کہ صرف اپنا کام کسی اور کے حوالے کر دینا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک پورا سفر طے کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ صرف اے آئی استعمال کرنے سے آگے بڑھ کر حقیقی مہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم 4D فریم ورک کو تفصیل سے سمجھیں گے اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مستقبل کی نوکریوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے 4D فلوئنسی فریم ورک، جو اصل مہارت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اور یہ صرف اچھے پرومپٹس لکھنے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ تو یہ اے آئی فلوئنسی یا اے آئی میں مہارت آخر ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ اے آئی کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پر مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور یہ صرف تیز اور اچھا کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ ہمارا کام اخلاقی اور محفوظ ہو۔ یہ علم، مہارتوں اور اقدار کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہمیں اس تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ فریم ورک 4 ستونوں پر کھڑا ہے جو سب انگریزی حرف ڈی سے شروع ہوتے ہیں۔ ڈیلیگیشن یعنی کام کی تقسیم، ڈسکرپشن یعنی وضاحت، ڈسرنمنٹ یعنی پرکھ، اور ڈیلیجنس یعنی ذمہ داری۔ الگ الگ یہ سب بہت طاقتور ہیں، لیکن جب یہ چاروں مل جاتے ہیں تو وہ حقیقی اے آئی مہارت کا جادو پیدا کرتے ہیں۔ چلیں پہلے ڈی یعنی ڈیلیگیشن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ہم آخر کرنے کیا جا رہے ہیں اور یہ کام کس کو کرنا چاہیے۔ یہی اے آئی کے ساتھ سوچ سمجھ کر تعاون کرنے کی بنیاد ہے۔ ڈیلیگیشن کا سیدھا سا مطلب ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا کام انسان کرے، کون سا کام اے آئی کرے، اور کام کو دونوں کے درمیان کیسے بانٹا جائے۔ یہ سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہیں پر غلطی کرتے ہیں۔ اگر آپ تخلیقی کام اے آئی کو دے دیں اور ڈیٹا انٹری جیسا کام خود کرنے لگے تو آپ دونوں کی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کام کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا ہی بہترین نتائج کی کنجی ہے۔ مؤثر ڈیلیگیشن کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا، مسئلے سے آگاہی۔ اے آئی استعمال کرنے سے پہلے بالکل صاف صاف پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ دوسرا، پلیٹ فارم سے آگاہی۔ ہر اے آئی ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لکھنے میں بہتر ہے تو کچھ تجزیہ کرنے میں۔ یہ جاننا کہ کس کام کے لیے کون سا ٹول بیسٹ ہے بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ پہاڑ پر جانے کے لیے سائیکل استعمال کرنی ہے یا جیپ۔ اور آخر میں کام کی تفویض، جہاں ہم کام کو انسان اور اے آئی کے بیچ ایسے بانٹتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہترین کام کر سکے۔ اب چلتے ہیں اگلے 2 ڈیز کی طرف، ڈسکرپشن اور ڈسرنمنٹ۔ یہ دونوں مل کر سمجھیں اس فریم ورک کا انجن بناتے ہیں۔ ان کا آپس میں ایک بہت خاص اور گہرا تعلق ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ ڈسکرپشن یہ ہے کہ ہم اے آئی کو کیسے بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اور ڈسرنمنٹ یہ ہے کہ ہم اے آئی سے ملنے والے جواب کا تنقیدی جائزہ کیسے لیتے ہیں۔ ایک ان پٹ ہے تو دوسرا آؤٹ پٹ کا تجزیہ۔ ڈسکرپشن کا مطلب صرف ایک کمانڈ لکھنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ پروڈکٹ ڈسکرپشن میں آپ بتاتے ہیں کہ فائنل نتیجہ کیسا دکھنا چاہیے، مثلا مجھے 5 بلٹ پوائنٹس میں ایک خلاصہ چاہیے۔ پروسیس ڈسکرپشن میں آپ اے آئی کو کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جیسے ایک ماہر معاشیات کی طرح سوچو۔ اور پرفارمنس ڈسکرپشن میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اے آئی آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، کیا وہ ایک تنقیدی ایڈیٹر ہو یا ایک مددگار ساتھی۔
بالکل اسی طرح ڈسرنمنٹ کے بھی 3 متوازی پہلو ہیں۔ پروڈکٹ ڈسرنمنٹ میں آپ آؤٹ پٹ کے معیار کو دیکھتے ہیں، کیا معلومات ٹھیک ہیں۔ پروسیس ڈسرنمنٹ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اے آئی اس نتیجے پر پہنچا کیسے، کیا اس کی منطق میں کوئی خامی تو نہیں۔ اور پرفارمنس ڈسرنمنٹ میں آپ اس کے رویے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف غلطیاں تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پہچاننا بھی ہے کہ اے آئی نے کب کوئی ایسا شاندار یا غیر متوقع خیال پیش کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہاں اس فریم ورک کا دل آتا ہے۔ ڈسکرپشن اور ڈسرنمنٹ مل کر ایک مسلسل فیڈ بیک لوپ بناتے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ نتیجے کو پرکھتے ہیں اور پھر اپنی وضاحت کو اور بہتر بناتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل بات چیت ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو اے آئی کو ایک سادہ کیلکولیٹر سے ایک حقیقی تخلیقی اور سوچنے والے ساتھی میں بدل دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے اہم ڈے یعنی ڈیلیجنس پر۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو پورے فریم ورک کو اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ڈیلیجنس یا ذمہ داری کا مطلب ہے کہ ہم اے آئی کے استعمال کی پوری ذمہ داری قبول کریں۔ آخر اے آئی کے پاس کوئی ضمیر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہے۔ اس میں یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ ہمارا کام شفاف، اخلاقی اور قابل حساب تاب ہو۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے کام کے لیے جوابدہ ہونے کو تیار ہیں، چاہے اسے بنانے میں اے آئی نے ہماری مدد ہی کیوں نہ کی ہو؟ اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ کریشن ڈیلیجنس کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر صحیح اے آئی سسٹم کا انتخاب کرنا۔ ٹرانسپیرنسی ڈیلیجنس کا مطلب ہے اس بارے میں ایماندار رہنا کہ اے آئی نے کام میں کہاں اور کیسے مدد کی۔ اور سب سے اہم ڈپلائمنٹ ڈیلیجنس، یعنی اے آئی سے مدد یافتہ کام کی حتمی ذمہ داری ہمیشہ انسان کی ہوتی ہے۔ اے آئی مسودہ تیار کر سکتا ہے، لیکن اسے بھیجنے کا بٹن تو ہم نے ہی دبانا ہے۔ آخر میں یہ فریم ورک صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ مستقبل کے لیے ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسا طریقہ فراہم کرتا ہے جس سے ہم اے آئی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔ یہ اقتباس اس خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی، ٹولز اور پلیٹ فارم بدلتے رہیں گے، لیکن ڈیلیگیشن کے لیے اسٹریٹجک سوچ، ڈسکرپشن کے لیے واضح ابلاغ، ڈسرنمنٹ کے لیے تنقیدی جائزہ اور ڈیلیجنس کے لیے اخلاقی ذمہ داری جیسی بنیادی انسانی مہارتیں ہمیشہ اہم رہیں گی۔ یہ کوئی وقتی ٹرکس نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لازوال صلاحیتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ آگے رکھیں گی۔ تو حتمی سوال یہ ہے، اے آئی تو بدلتا رہے گا، لیکن لوگ اس کے ساتھ تعامل میں مہارت کیسے حاصل کریں گے؟ یہ 4D فریم ورک اس سفر میں ایک رہنما کے طور پر کام کرتا ہے، جو ہمیں صرف ٹولز استعمال کرنے والوں سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کے ماہر اور ذمہ دار شراکت دار بننے میں مدد دیتا ہے۔ اگلی بار جب آپ اے آئی استعمال کریں تو خود سے پوچھیں، کیا میں صرف استعمال کر رہا ہوں یا میں واقعی مہارت حاصل کر رہا ہوں؟ سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ ہمارا کام سیکھنا اور سکھانا ہے۔ شکریہ۔ حشمت۔